العباس میرج بیورو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل العباس میرج بیورو پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اگر کسی کو کوئی پریشانی یا مشکل ہے تو کریم اللہ پاک محمد وآل محمد دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلام کی نظر میں نکاح کی بہترین عمر کون سی ہے اور نکاح کی اہمیت۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نکاح کی اہمیت کے بارے میں مختصر سا بیان فرمائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ شباب کی عمر 15 سال سے شروع ہو کر 30 سال تک رہتی ہے۔ جیسے ہی آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو افضل عمر یہی ہے کہ لڑکی کے بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح کر دیا جائے۔ لڑکے کا نکاح کرنے کا حکم بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ دو اور وجوہات جو آگے بیان کروں گی ان کا بھی حکم ہے کہ اگر وہ دونوں وجوہات اس لڑکے میں پائی جاتی ہیں تو پھر لڑکے پہ نہیں ہے کہ لڑکا جو ہے وہ بالغ ہوتے ہی نکاح کرے، بلکہ جب وہ ان دونوں وجوہات کو پورا کر لے تو پھر اس پہ نکاح کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ وہ دو وجوہات کیا ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے لڑکا نکاح لیٹ کر سکتا ہے؟ پہلی وجہ، اگر وہ بیوی کو نان و نفقہ نہ پرووائڈ کر سکتا ہو، یعنی یہ بھی وہ جاب لیس ہو، تو وہ جب تک اپنی بیوی کے نان و نفقے کا انتظام نہیں کر سکتا وہ نکاح کو لیٹ کر سکتا ہے۔ اور جو دوسری وجہ ہے، وہ اگر وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ نکاح جو ہے نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ نکاح لیٹ کر سکتا ہے۔ لڑکے کو شادی اس وقت کرنی چاہیے جب وہ بیوی کو نان و نفقہ پرووائڈ کر سکتا ہو اور حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو۔ یہ دونوں چیزیں لڑکے کے نکاح کرنے کے لیے مسٹ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نکاح میری سنت ہے، جو اس پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ ایک مرد اور عورت ایک ازدواجی رشتے میں جوڑ دیے جاتے ہیں۔ عورت کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کسی سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ، کسی کے حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے، کسی کے دین کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھائے گا۔ جس نے عورت کے مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کرے گا۔ جس نے عورت کے حسب و نسب یعنی خاندانی بڑائی کی بنا پہ نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھائے گا۔ اور جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے یا صلح رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ بہترین نکاح وہ ہے کہ جو دین کی وجہ سے کیا جائے۔ نکاح زندگی کی خوبصورتی کی ضمانت ہے۔ نکاح کرنے سے تقویت ایمان ہوتی ہے۔ نکاح کی اصل اور بہترین عمر وہ ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے، جب لڑکا یا لڑکی کو لگے کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں اور انہیں شادی کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بھوک لگے تو کھانا کھاتے ہیں، نہ کہ 6 ماہ بعد کھانا کھائیں۔ اسی طرح نکاح بھی جب لڑکا لڑکی بالغ ہوں تو کر دینا چاہیے۔ نکاح کو رواج دیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ 2 محبت کرنے والوں کو نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ نکاح دیر سے کرنا چاہیے، ہمیں ان کے الٹ کرنا چاہیے۔ نکاح
جلدی کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھنے کی وجہ کم عمری میں شادی کرنا نہیں، دیر سے شادی کرنا ہے، کیونکہ لڑکی اتنی سمجھدار ہو جاتی ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنی فیملی، اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں کر پاتی۔ نکاح کو آسان بنائیں، اپنی ڈیمانڈز کو کم کریں، لڑکی والوں کی مشکلیں آسان کریں اور لڑکی والے بھی بلا وجہ کی ڈیمانڈز کو کم کر کے نکاح کو ترجیح دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔